قوم میں سے ایسے افراد بھی سامنے آتے ہیں جو اپنے عزم، عزیمت، حوصلے کے ساتھ کچھ ایسی مثال قائم کرتے ہیں، ایسا ٹرینڈ قائم کرتے ہیں کہ وہ بڑی ایک موٹیویشنل لہر دوڑ جاتی ہے پوری قوم میں۔ کیسر شکیل نامی ڈاکٹر صاحب وہ ٹریفک وارڈن جو اسلام آباد میں ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں، یہ ڈیوٹی ادا کر رہے تھے، سڑک پہ کھڑے تھے کہ ایک گاڑی ان سے ٹکرا گئی۔ اچھا، اس میں یہ زخمی ہو گئے۔ جب زخمی ہوئے تو محکمے نے انہیں ریسٹ کے لیے لیو پر بھیج دیا کہ آپ چھٹی کریں، ریسٹ کریں، آپ کا بازو فریکچر ہو گیا ہے۔ 2 دن یہ ریسٹ پہ رہے، تیسرے دن یہ آ گئے اور اس طرح اس کی تصویر بھی بڑی وائرل ہوئی کہ یوں لٹکا رکھا ہے بازو انہوں نے، فریکچر بازو اپنا، اور ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، ٹریفک رواں کر رہے ہیں۔ ان کو بڑی اپریسیشن ملی قوم کی طرف سے، سوشل میڈیا کی طرف سے، یہاں تک کہ چیزیں جب وائرل ہوئیں تو وہ وزیر اعظم پاکستان تک بھی پہنچیں، تو وہ بھی بڑے متاثر ہوئے۔ پھر ان کو ایوان میں بلایا گیا، ایوان وزیر اعظم میں بلایا گیا، وزیر اعظم ہاؤس میں، تو وہاں ان کو اپریشیٹ بھی کیا، اور وزیر اعظم نے کہا کہ آپ نے واقعتاً اپنے محکمے کا جو امیج ہے وہ بہت اچھا اور بڑا اچھا تاثر قائم کیا ہے اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ میں چلا گیا ریسٹ پہ، محکمے نے مجھے بھیج دیا تو میں نے سوچا میں کیا کر رہا ہوں، یہاں بھی تو ریسٹ ہی کر رہا ہوں، کوئی بات نہیں، ایک بازو گلے میں لٹکا کے کام پہ پہنچنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے مجھے تو یہ بہت اچھا لگا کہ اس طرح کے لوگ بھی ہیں جو واقعتاً اپنی ذمہ داری کا احساس بھی رکھتے ہیں اور وہ کام پہ آتے ہیں اور کام بھی کرتے ہیں، حالانکہ یہ ریسٹ کر سکتے تھے، اس کے باوجود کام پہ آئے۔ پاکستان کا نام بھی میرا تو خیال اس سے روشن ہوا ہے، اور ہمارے عزم اور حوصلے کا قوم کو بھی اور بیرون ملک بھی لوگوں کو اندازہ ہوا ہے۔ اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، واقعی قابل تحسین بات ہے کہ ایک آدمی نے زخمی ہونے کے باوجود اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کو زیادہ ضروری سمجھا، اور وہ اپنے ریسٹ کی بجائے وہ ڈیوٹی پہ آ گیا، اور اس کی تحسین اگر سرکاری حلقوں سے اور وزیر اعظم صاحب کی طرف سے ہوئی ہے تو یقیناً یہ بھی قابل تحسین اور خوشی کی بات ہے۔ لیکن یوسف صاحب، اس بات کے، اس واقعے کے 2 پہلو ہیں۔ ٹھیک۔ ایک پہلو تو یقیناً جو اس واقعے سے ہمارے سب کے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب تک کسی ذمہ داری کو ذمہ داری نہ سمجھے، اس کی اونرشپ نہ لے، اس وقت تک کوئی کام بھی سرے نہیں چڑھتا اور کوئی بھی کام پروفیشنل طریقے سے ہو نہیں سکتا۔ لہٰذا ہم جب دیکھتے ہیں تو ہماری پوری قوم میں جس چیز کا فقدان نظر آتا ہے وہ اونرشپ کا فقدان ہے۔ آپ کسی چیز کو اپنا نہیں سمجھتے۔ جب آپ کسی کو اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں تو گویا یہ شخص جو زخمی تھا، یہ اگر اپنے گھر میں پڑا ہوا ہو اور گھر کی کسی ذمہ داری پر اس کی ضرورت پڑے، اور جس طرح وہ اپنے بازو کو لٹکا کر گھر کا کوئی کام کر سکتا ہے، اسی طرح اس نے اس پورے ملک کو اپنا گھر سمجھا، اس ڈیوٹی کو اپنی ڈیوٹی سمجھا، اور وہ شخص جو ہے ریسٹ کی بجائے وہ اٹھ کے وہاں ڈیوٹی پہ آ گیا، گویا اس نے اونرشپ لی، اور یہ واقعتاً قابل تحسین ہے۔ اور یہ تو ایک بات وائرل ہو گئی۔ اس طرح کے اونرشپ لے کر، ذمہ داری سمجھ کر، کتنے لوگ ہیں جو سکرین پر نہیں آ سکتے، جن کی ویڈیوز وائرل نہیں ہوتی، جن کو لوگ نہیں جانتے، حتیٰ کہ ان کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے لوگ نہیں جانتے۔ اتنی دیانتداری کے ساتھ لوگ اپنی سروس کر کے، مکمل کر کے جا چکے ہوتے ہیں، اور گورنمنٹ سیکٹر میں، پرائیویٹ سیکٹر میں بہت سارے دیانتدار لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی ذمہ داری کا ثبوت دے رہے ہوتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ جو ملک چل رہا ہے، یہ جو سسٹم چل رہا ہے، یہ اسی ایک دیانتداری کے احساس کے ساتھ چل رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو عطا فرمایا۔ وگرنہ اوورآل تو ہمارا امپریشن یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم کرپٹ ہو چکے ہیں، ہم بددیانت ہیں، ہمارے اندر جو ہے وہ جھوٹ آ گیا ہوا ہے اور بددیانتی سے ہم چیزیں کرتے ہیں۔ لیکن جب اس طرح کی مثالیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا سسٹم، یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ لیکن اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ میرے خیال میں کسی حد تک قابل افسوس بھی ہے، اور وہ ہماری قوم کی اوورآل جو پوری یعنی سرکاری سطح پر بھی اور نجی سطح پر بھی ہماری ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک آدمی نے ذمہ داری کا احساس کیا اور وہ اس قدر وائرل ہوا کہ یہ گویا کوئی انوکھا کارنامہ ہو گیا، کوئی عجوبہ ہو گیا ہے۔ اور وزیر اعظم کو، ایک ذمہ داری کے احساس کرنے والے کو، وزیر اعظم کو اپنے وزیر اعظم ہاؤس بلا کے اپریشیٹ کرنا پڑا، گویا کہ ذمہ داری کا اور احساس ذمہ داری کا اس قدر فقدان ہے، اس قدر قحط ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ایک واقعے کو بڑی غنیمت سمجھتے ہیں اور اس کو وائرل بھی کیا اور پوری دنیا پہ کہ اس نے
ٹھیک ہے اس نے کیا، وہ ریسٹ اس کا حق تھا اور اس نے ذمہ داری کا احساس کیا کہ میں گھر میں بھی پڑا رہوں گا، تو یہ تو اصل میں جس شخص کے اندر احساس ذمہ داری ہوتا ہے وہ پھر کیلکولیٹ کرتا ہے کہ میرے سونے سے، میرے اس ریسٹ کرنے سے کہیں میری قوم کا، میری ملت کا، میرے گھرانے کا اور میرے کام کا اور میری کاز کا کہیں نقصان تو نہیں ہو جاتا۔ لہٰذا بعض لوگ جو ہیں سونے کو بھی وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں اور وہ صرف ضرورت سے زیادہ سونے کو صرف اتنا سوتے ہیں جتنا انسانی جسم کو ضرورت ہوتی ہے، اس کے زائد وہ کبھی بھی نہیں سوتے، اس کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں اور وہ کام پر لگا کر اور اپنا کردار پیش کر کے اجتماعیت کے لیے وہ اپنی خدمات وقف کر دیتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہمیں اس احساس ذمہ داری کی جو کمی ہے اور جو اس کا فقدان ہے اس کی طرف بھی نشاندہی کرتا ہے۔ لہٰذا پوری قوم صرف اپریشیٹ نہ کرے بلکہ اس کو ایک مثال سمجھ کر ذمہ داری کا احساس کرے اور ہر شخص کو اس طرح کا رول پیش کرنا چاہیے۔